چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف. ہمارے مہمان ڈاکٹر سید محمد جواد شیرازی صاحب جو ہے یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں, تو ان کی خدمت میں چلتے ہیں اور کچھ گفتگو کرتے ہیں عید الفطر کے حوالے سے. جی جناب شیرازی صاحب, آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں. عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد دیتی ہوں آپ کو. آپ کو بھی مبارک ہو جناب. جی یہ بتائیے کہ ہم نے 1 مہینے روزے رکھے, عبادتیں کی, اور اس کے بعد آج عید کا دن رکھا گیا, اس کا فلسفہ کیا ہے, یعنی کیوں یہ عید رکھی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنے تمام ناظرین کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. اس کے بعد آپ نے بہت بہترین سوال کیا کہ عید الفطر کا فلسفہ کیا ہے. عید الفطر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے اس کا ڈیفینیشن, اس کی عید کسے کہتے ہیں, تعریف, اس کی ڈیفینیشن ضروری ہے. مختلف ڈکشنریز میں, مختلف لغات میں عید کو لوٹنے سے تعبیر کیا گیا ہے. عادہ یعنی لوٹنا, فطر فطرت کی طرف. 1 مہینہ روزہ رکھنے کے بعد انسان اپنی فطرت کی طرف لوٹتا ہے, یعنی اب آزاد ہے, اب جو کچھ کھانا چاہے کھا سکتا ہے. اس کے علاوہ عید الفطر یا عید کو مذہبی اجتماع سے بھی تعبیر کیا گیا ہے, اور بعض لغات میں اس کی جو اصطلاحی تعریف کی گئی ہے, خوشیوں کے لیے ایک مذہبی اجتماع کو عید الفطر کہا گیا ہے. اب اس کی اصطلاحی تعریف میں سے ایک سب سے خوبصورت تعریف جو ہے وہ امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ ہے, جو بہت تاریخی جملہ ہے. مولا فرماتے ہیں کہ مومن کا ہر وہ دن عید ہے جس دن وہ خدا کی معصیت نہ کرے, جس دن وہ خدا کوئی گناہ انجام نہ دے, وہ کوئی گناہ انجام نہ دے, اس کا یہ دن عید ہوگا. اور یہ ایک چھوٹی عید کی ڈیفینیشن ہے, عید الفطر کی نہیں ہے. یعنی جس دن ہم نے گناہ نہیں کیا وہ بھی آپ کا دن عید ہے, لیکن عید الفطر ایک بہت بڑی عید کا نام ہے. یعنی انسان 1 مہینہ لگاتار خدا کی معصیت نہیں کرتا, اور اس کے بعد خدا کی عبادات بہت زیادہ انجام دیتا ہے. نوافل ہیں, شب بیداری ہے, دن کو روزہ رکھنا ہے, اور اس طرح مثلا قرآن کریم کی ایک آیت پڑھنا ایک قرآن کریم مکمل ختم کرنے کے برابر ہے. اور کوشش کری جاتی ہے کہ ہم پورا قرآن ختم کریں. ہاں جی. اور یعنی ایک پورا مہینہ انسان ایک تو خدا کی معصیت سے دور ہے, اور دوسرا انسان نیک اعمال زیادہ سے زیادہ انجام دینے کی کوشش کرتا ہے. تو اس دن کو یوم الجوائز کہا گیا ہے, یعنی ہدیے تحفے دینے کا دن. کس کی طرف سے؟ خداوند متعال کی طرف سے. یعنی آج ہمارا تحفے کا دن ہے, ہمیں تحفے لینے کا دن ہے. خداوند متعال سے زیادہ ہدیے تحفے لینے کا دن ہے. اور خداوند متعال ایک بادشاہ مطلق ہیں, بے شک. ان کے تحفے دنیاوی بادشاہوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے. بالکل. یعنی یہ ہمارا جو ذہنی تصور ہے, اس کو اگر ہم واضح کریں کہ خداوند متعال نے آج کے دن ہمیں اپنی عبادات کے تحفے دینے ہیں. اور مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آج کے دن کا سب سے چھوٹا تحفہ یہ ہے کہ انسان کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور اسے بشارت دی جاتی ہے کہ آئندہ ان کاموں سے اجتناب کرے, تو خداوند متعال انسان کو بہشت میں مقام عطا فرمائے گا. یہ اس کی بیسک ڈیفینیشن تھی کہ انسان خداوند متعال کی اطاعت میں سبقت لے, دوسروں سے آگے بڑھے, تاکہ وہ بڑے سے بڑا ہدیہ, بڑے سے بڑا انعام خداوند متعال سے وصول کر سکیں.
بے شک بالکل ایسا ہی ہے. تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نے یہ جو ایک مہینہ جو ہم نے روزے رکھے ہیں، یعنی وہ بھی اگر حضرت علی علیہ السلام کی جو قول ہے اس پہ ہم لوگ دھیان رکھیں تو یعنی وہ بھی ہمارے عید کے دن تھے کہ ہم لوگ جو ہے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. ناظرین، ہم لوگ آنکھوں سے گناہ کرنے کا جو ہے کوشش کرتے ہیں نہ کریں، زبان سے کسی کو جو ہے نقصان یا ضرر نہ پہنچائیں. اسی طرح ہماری سماعت اور سب کچھ، یعنی ہمارا پورا ذرہ ذرہ وجود کا جو ہے گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے. تو اب جب یہ ہم عید منا رہے ہیں، جب ہم تحفہ لے رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اسی پاکیزگی کو جو ہے ہم برقرار رکھیں. اور جی ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ عید الفطر میں جو ہے کیوں جو ہے عید رکھی گئی اتنی عبادتوں کے بعد، یعنی رمضان کے بعد. اگر آپ ہمیں بتائیں کہ احادیث میں عامہ معصومین کی زبان سے اس کا کیا جو ہے بتایا گیا ہے کہ کیا ہے یہ عید؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں کے لیے 2 مذہبی تہوار تھے، 2 دن عید کے دن تھے. تو لوگوں نے جب سوال کیا پیغمبر سے کہ ہمارے کون سے دن ہیں مذہبی تہوار، یا جس طرح آپ کہہ رہی تھی ثقافتی تہوار، جی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند متعال نے مسلمانوں کے لیے ان جاہلیت کے دنوں سے بہتر 2 دن قرار دیے، جی اور وہ دن عید فطر اور عید قربان ہے. اچھا. اور یہ دن ان دنوں کی نسبت پیغمبر کے مطابق بہت افضل اور بہتر ہیں مسلمانوں کے لیے، کیونکہ خدا نے خود اس دن کو عید کا دن قرار دیا ہے. اس دنوں کو عید کا دن قرار دیا. اب اس دن کی افادیت اور اس دن کی اہمیت کیا ہے، اس دن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایک حدیث ہے امام حسن علیہ السلام سے جی کہ امام نے دیکھا کچھ لوگ عید والے دن لہو و لعب میں مشغول ہیں، کھیل کود یا فضول فحش گوئی، جی غیبت، اس طرح کے کاموں میں لوگ مشغول ہیں. تو امام نے دیکھ کر تعجب کیا اور کچھ دیر بعد اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کے فرمایا جی کہ خداوند متعال نے عید کو ایک مقابلہ قرار دیا ہے لوگوں کے درمیان، اپنی اطاعت میں مقابلہ. اچھا. تاکہ خدا دیکھ سکے کہ ان لوگوں میں سے کون سے افراد میری عبادت میں سب سے آگے ہیں، جی کون سے لوگ نیکوکار ہیں اور کون سے لوگ زیانکار ہیں. کچھ زیادہ ہی حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں. جی. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ عید والے دن نیکوکاروں کو ان کا اجر عطا کیا جاتا ہے، جی، اور زیانکار اس دن پشیمان ہوتے ہیں. یعنی ایک طرح سے ان کے پشیمانی کا دن ہوتا ہے، تو ان کے لیے یہ برا دن کہہ سکتے ہیں. ہاں جی، جو لوگ خدا کی معصیت میں جنہوں نے ایک مہینہ گزارا ہے یا خدا کی اطاعت نہیں کر سکے، جی تو ان کے لیے یہ پشیمانی کا دن ہے. جی. اور امام نے بہت بہترین جملہ فرمایا. امام فرماتے ہیں کہ اگر ان لوگوں سے پردے ہٹا دیے جائیں، یہ جو ہمارے اور خدا کے درمیان پردے حائل ہیں یا ہمارے اور ہمارے اعمال کے درمیان پردے حائل ہیں، اگر پردے ہٹا دیے جائیں تو نیکوکار سوائے مسرت کے اور کچھ نہیں پائیں گے، خوشی کے. یعنی نیکوکار اپنے اعمال کی پاداش کو دیکھیں گے، خوشی کو دیکھیں گے، جی، تو اس سے وہ لوگ خوش ہوں گے. جی. جبکہ زیانکار جو ہیں، جو بدکار ہیں یا گناہ گار ہیں، وہ ان کے لیے حسرت اور نا امیدی کا دن ہوگا. اچھا، بس میں اسی طرف آ رہی تھی کہ ہم لوگ جو ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ پورے مہینے انہوں نے بدکاری کی، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی کرے، لیکن ہم نے جو روزے رکھے، ہم سارے گناہوں سے دور رہے. لیکن عید کا کانسیپٹ کچھ لوگوں کے دماغ میں ہوتا ہے کہ اب ہمیں چھٹکارا مل گیا، اب یعنی ہم نے جو زبان سے گناہ نہیں کیے تھے یا کیونکہ ہم نے روزہ رکھا ہے، ایک بھوک ہوتی ہے، تو اگر ہم جو ہے کچھ برا بول دیں گے تو وہ ہمارا روزہ نہیں قبول ہوگا، یہ سب کو معلوم ہے. تو لیکن اتنا سارا عبادتیں کی، ایسا نہیں کہ پوری طرح سے یعنی انہوں نے کوئی گناہ انجام نہیں دیا، اپنے جو سوچ سمجھ ہے، لیکن عید کے دن آ کے وہ سب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. تو انہوں نے تو پورے مہینے عبادتیں کی ہیں، ان کا کیا ہے؟ اس کے لیے میں وہی مولا امیر المومنین علیہ السلام کا جملہ کہنا چاہوں گا، اور جس میں مولا نے فرمایا کہ مومن کا ہر وہ دن عید ہے کہ جس دن وہ گناہ نہ کرے. یعنی ان کے وہ دن عید کے تھے اور آج کا دن جو ہے برباد ہو گیا. ہاں، آج کا دن. اور اس کے بعد عید کس کی عید ہوتی ہے، اس کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں ارشاد ہے کہ عید اس کی ہے لمن غفر اللہ،
وہ شخص اصل عید کا مستحق ہے کہ جس کے گناہ بخشے گئے، اچھا، جس کی مغفرت ہوگی وہ حقیقت میں واقعیت میں عید کا حقدار ہے۔ جی بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ ہمارے سب کے جو ہے گناہ معاف کر دیے گئے ہوں ان دنوں میں۔ اگر رمضان میں نہیں ہوا تو آج کا دن ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف کر دیے ہوں۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زندگی، عید الفطر کا خصوصی پروگرام چل رہا ہے اور ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب آپ سے، وقت ختم ہونے والا ہے، اگر آپ کچھ بتانا چاہیں، کوئی نقطہ رہ گیا ہو اس دن کے بارے میں۔ سب سے بہترین جو پریکٹس ہم نے گزاری رمضان کی صورت میں، جی، اور اس کے بعد یعنی یہ ایک خدا کے ساتھ حقوق اللہ جو ہم ادا کر رہے تھے، خدا کے حقوق، اب ہمارے کردار میں تبدیلی آنی چاہیے۔ ہمیں حقوق العباد کا خیال رکھنا چاہیے اپنے آنے والے دنوں میں، آنے والی زندگی میں۔ یہ جو ہم نے وقت گزارا ہے اس سے ہمیں احساس ہونا چاہیے، غریبوں کا خیال رکھیں، دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کے حقوق کو پامال نہ کریں۔ جی، جس چیز کی ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ ضرورت ہے، دوسروں کی عزت، جان اور مال کی حفاظت کریں۔ جی، یہ ہمارے یعنی زندگی کا نمونہ ہونا چاہیے آنے والے دنوں میں۔ چلیے انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا۔ ویسے ناظرین، حقوق اللہ اپنے حق کو معاف کر دیتا ہے، لیکن بندوں کے حق اگر ہم نے پامال کیے ہوتے ہیں تو معاف نہیں کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں